جب اکبر بادشاہ نے نورتن بنایا اور غلط لوگوں کو بھرا اور مسلمانوں کے عقائد کو روک لیا اور ان کی تعلیمات پر پابندی لگائی، کتنے علماء ہندوستان میں ہوں گے، لیکن ہر ایک کا کام نہیں ہوتا، وہ سب گھبرا گئے اور چپ ہو گئے۔ اکبر بادشاہ بہت سخت تھا، وہ توپ کے منہ پر بٹھا کر کے توپ چلاتا تھا۔ خدا کا ایک مرد مومن، مرد میدان، مرد آہنی، شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی، اس نے سرہند سے علم بغاوت اٹھایا اور کہا بادشاہ کافر مرتد واجب القتل ہے، اور بادشاہ کا نورتن واجب القتل ہے۔ اکبر بادشاہ کو کہا گیا کہ اس کی بات پر توجہ مت دو، ورنہ مسلمان سب ادھر جمع ہو جائیں گے۔ ابھی آپ کو لوگ کچھ نہیں کہتے، ایک عالم کیا کر سکتا ہے؟ اکبر بادشاہ مر گیا اور نور الدین جہانگیر ان کی جگہ تخت نشین ہوا، ان کا بیٹا۔ وہ درپردہ مجدد کا احترام کرتا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے ابو الفضل وغیرہ ان لوگوں کو قتل کروایا اور کہا میرے دادا جان ظہیر الدین بابر رشدان سے دین کی خدمت کے لیے آیا تھا، کہ ہمارے گھر میں آپ لوگوں نے کیا کر دیا، میرے باپ کو کس طرح گزار دیا۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ اکبر بادشاہ ہی کا بیٹا تھا اور جانشین تھا، تو چغل خوروں نے ان کو کہا کہ مجدد صاحب آپ کے والد کی بڑی توہین کرتا ہے۔ تو جہانگیر جب تنگ آیا اس نے مجدد کو کہا کہ آ جاؤ یہاں، پولیس بھیجی، گرفتار کرو۔ مجدد آیا، جب مجدد صاحب پہنچ گئے وہاں تو اکبر بادشاہ کے زمانے سے دربار ایسا بنا تھا کہ جو شخص بھی داخل ہوتا تو پہلے سر نیچے رکھ لیتا تھا اور سامنے بادشاہ تخت پر ہوتا تھا، اس کے آداب بجا لاتا تھا، سجدہ بادشاہ کو ہو جاتا تھا۔ لیکن جب مجدد کے اندر جانے کا وقت آیا تو مجدد بیٹھ گئے اور انہوں نے ٹانگیں اندر کی اور سر بعد میں۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، سامنے بادشاہ سلامت بیٹھے اور آپ نے ادھر ٹانگیں کیے۔ مجدد نے کہا یہ سر دینے والے کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنے والا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اکبر بادشاہ کافر تھا۔ نور الدین جہانگیر سامنے بیٹھا ہے، سن رہا ہے۔ خوش آمدیوں نے اور اسلام آباد کے پلاٹ چوروں نے کہا دیکھیں ہم نے آپ کو نہیں کہا کہ یہ بے ادبی کرتا ہے۔ اور نور الدین جہانگیر نے حضرت صاحب سے پوچھا کہ بادشاہ اولو الامر ہیں اور یہ ذل اللہ ہے، اللہ کا قائم مقام ہے، معاذ اللہ، قدرتوں کا سایہ ہے، ان کو سجدہ تعظیم کا نہیں ہو سکتا؟ آپ نے کہا نہ، سجدہ ہوگا، وہ عبادت کا ہو یا تحیہ کا ہو۔ اور فرمایا مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا۔ مجدد تو مشہور مبلغ و داعی اللہ تھے، ان سے کون جیت سکتا تھا؟ پورے دربار میں خدا تعالیٰ کا ایک شعر ہے جو گرج رہا ہے اور سرکاری مولوی سب ادھر ادھر چھپ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ مجدد کے دلائل اور شوکت برہان کا کون تحمل کر سکتا تھا؟ بادشاہ نے کہا اس کی گردن مارو، گردن زنی کرو، میرے سامنے آ کے بکواس کر رہا ہے اور میرے والد و خاندان کو برا کہتا ہے، اور مارو اس کو۔ جب بادشاہ نے یہ کہا، نظام الملک پورے ہندوستان کا وزیر اعظم تھا بادشاہ کا، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا جو بادشاہ کہے گا وہی ہوگا، جو بادشاہ سلامت کہے گا وہی ہوگا۔ لیکن ایک بات بادشاہت کی خیرخواہی میں عرض کرتا ہوں کہ اس وقت پورے ہندوستان پر اس شخص کا اثر ہے، اگر اس کو قتل کر دیا گیا تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اچھی طرح سے بادشاہ سلامت سن لے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ دربار کے اندر وزیر اعظم سہما ہوا ہے، اور حقیقت میں
نظام الملک بھی حضرت کا خلیفہ تھا اور ان سے ارادت رکھتا تھا، لیکن بادشاہ کو تو نہیں بتا سکتا تھا۔ بادشاہ نے کہا بدتمیزی اور بھید بھی آپ کے سامنے کر رہا ہے۔ نظام الملک نے کہا بہت لمبے لمبے درس دیتے ہیں اور گھنٹوں بیانات کرتے ہیں، دماغ خشک ہو گیا، ان کو گوالیار کے قلعے میں بیچ دیتے ہیں، چند دن آرام کر لیں گے، اچھے ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ایسے کرو گے۔ نظام الملک نے فوراً چٹ پٹ انتظام کیا اور گھوڑوں کے ساتھ سوار کر کے حضرت کو گوالیار بھیجا اور وہاں قید کر لیا۔ بادشاہ کو کہا میں نے قید کر لیا، عمری قید کر لیا، آپ بے فکر رہے، باہر نہیں آئے۔ جب یہ خبر باہر آئی تو پشاور سے لے کے کابل تک مابد خان گورنر تھا، اس زمانے میں اس کو صوبیدار کہتے تھے، جس نے پشاور کی بادشاہی مسجد مابد خان بنائی، اور بنگالہ خانہ خانہ کے پاس تھا، اور وہ پنجاب کا صوبیدار اور گورنر تھا خان اعظم۔ یہ تینوں کے تین مجدد کے خلفاء اور مرید تھے۔ نر پیر اس کے مرید اور خلفاء بھی غیرتی ہوتے ہیں، اور ددل پیر مریدان ہم ٹول تیزنی دا ځان ته پیران منگ پیرانی تاسو پیرانی پرتیانو۔ یہ پیرے دیکھو ذرا کیسے دربار کو ہلا دیا اور جہانگیر کی جہانگیری کو ختم کر دیا۔ مابد خان نے پشاور سے علم اٹھایا کہ ہم جہانگیر بادشاہ کی جہانگیری نہیں مانتے، ہماری اپنی حکومت ہے، ہمارے بزرگوں کی توہین کرنے لگا ہے۔ اور خان خانہ نے بنگالہ سے اور خان اعظم نے پنجاب سے، تینوں نے علم بغاوت کا اٹھایا اور کہا ہم ایسے بادشاہ کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے جو ہمارے مذہب کے بزرگوں پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ اور مجدد کے ساتھ بھرے دربار میں کیا سلوک کیا گیا، اور پھر اس کو گوالیار کے اندر ذلت کے ساتھ بند کیا ہے، لہذا ہم جہانگیر بادشاہ کی جہانگیری نہیں مانتے۔ نظام الملک نے جہانگیر کو کہا کہ یہ تو صرف تم نے قید میں ڈالا ہے اور ملک گیا، قتل کر دیتے تو اپنا حشر دیکھ لیتے، اس کا تو تدارک ہو جائے گا، ہم باہر لے آئیں گے۔ جہانگیر بادشاہ نے کہا مجھے مابد خان سے اور خان اعظم سے اور خان خانہ سے لڑنا ہے۔ نظام الملک کے آؤ میدان میں، ٹھیک ہے۔ دریائے جہلم کے کنارے سفارائی ہو گئی، وہ تین تھے اور یہ اکیلا تھا، جہانگیر بادشاہ زندہ پکڑا گیا اور اس کی فوجیں بھاگ گئی، اور پورے ملک پر خان خانہ اور خان اعظم اور مابد خان کی حکومت قائم ہو گئی۔ اور ان تینوں نے مجدد صاحب کو گوالیار خط لکھا کہ ہم نے بادشاہ کو گرفتار کیا اور اس کی جہانگیری ختم کر لی، آپ کو مبارک ہو، اور ہم اعزاز و اکرام سے آپ کو باہر لانے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ کو مبارک ہو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مجدد نے چٹ پٹ ان تینوں کے نام ایک ہی خط لکھا اور کہا یہ میرا خط تینوں مل کے پڑھو، اور اس میں لکھا کہ بادشاہ کو رہا کر لو، میرا اس سے اختلاف سیاست کا نہیں ہے، تاج و تخت کا نہیں ہے، توحید و سنت کا ہے۔ میرے مسئلے توحید و سنت کو سیاست کے ساتھ آلودہ نہ کرنا، اور بادشاہ کو رہا کر لو۔ جب خط آیا حضرت صاحب کا، تینوں سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور فکر مند ہو گئے کہ حضرت صاحب تو ناراض ہو گئے۔ کہنے لگے حضرت کا حکم ہے تو چلو جہانگیر کو باہر لاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں۔ ان تینوں نے جا کے کہا کہ مجدد کا حکم آیا ہے کہ آپ کی حکومت بحال کی جائے اور آپ کو رہا کر دیا جائے، اور وہ روئے زمین کے اس وقت واحد موحد عالم اور بزرگ ہے، ہم سب اس کے پابند ہیں۔ بادشاہ نے رات کو خواب دیکھا تھا، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا اے نور الدین جہانگیر، بروز قیامت تم میری شفاعت کی کیا امید رکھو گے؟ پورے ہندوستان میں خدا کی توحید اور میری سنت پر جان دینے والا صرف یہ ایک آدمی ہے، اس کو تم نے اول دربار میں بلایا، ذلیل کیا اور پھر گوالیار میں دھکیل دیا، تم بروز محشر مجھے کیا منہ دکھاؤ گے؟
اس خواب کے ساتھ ہی جہانگیر کا سینہ پھٹ رہا تھا غم سے اور صدمے سے، اور اس کو اپنی غلطی کا پورا شرمندگی کے ساتھ احساس تھا۔ جب خانہ اعظم مابد خان تینوں سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا آپ کی حکومت برقرار ہے اور ہم آپ کے افسران ہیں، تو بادشاہ نے کہا ایسا نہیں، میں پہلے گوالیار چلوں گا اور حضرت سے معافی مانگوں گا۔ ان تینوں نے کہا ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ یہ سب گوالیار گئے اور بادشاہ نے اپنا سر مجدد کے پیروں میں رکھا، مجدد نے اس کا سر پکڑ کے اوپر کیا اور کہا یہی تو آپ سے جھگڑا ہے کہ آپ یہ سر دینے والے کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہ رکھنے دیں۔ جہانگیر نے کہا حضرت جی آپ جو کہے کہ معزول ہو آج سے میری توبہ حکومت سے، اور حضرت صاحب نے کہا نہیں حکومت تم لوگ ہی کرو، تمہیں زیب دیتی ہے، البتہ دین کا کام کرو، دربار میں آگ بجھاؤ اور سرکاری اہلکاروں کی نگرانی میں تمام شاہراہوں پر گائے کٹواؤ، اسلامی عقیدہ ہے۔ قرآن کی بڑی سورت ہے سورۃ البقرہ، اس میں حکم ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اور مجدد نے ان کو حکومت کرنے کے طریقے بتائیں، 30 اصلاحات فرمائی، 30 وہ مکتوبات مجدد کے مکتوبات میں وہ پورے کے پورے موجود ہیں، اور بادشاہ نے اس کے نیچے دستخط کیے، اپنی شاہی مہر لگوائی اور وہ قانون کے طور پر نافذ ہو گئے، اور مجدد باہر تشریف لائے، خانہ اور مابد خان اور خان اعظم دوبارہ اپنے عہدوں پر قائم رہے اور بادشاہ کی بادشاہت برقرار رکھی۔ سورۃ البقرہ آسان کام نہیں ہے، گائے کی قربانی اور گاؤ پرستوں سے مذہب چھڑانا، دین چھڑانا ہمارے اکابر اور بزرگوں نے بڑی سخت قسم کی قربانی ہے دی۔